قرآن مجید ہے، سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، فرمایا اللہ کے نبی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو کہیے گا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے نبی اعلان کریں میری طرف سے ان لوگوں کو یہ بات بتائیے گا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں، زیادتیاں کر لی ہیں، گناہوں سے اپنی زندگی کو لتڑ لیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی ان لوگوں کو یہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی نظروں کے سامنے یہ آیت آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے ابھی اتاری ہے اور ہم گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کر لیے ہیں، جن لوگوں نے غلطیاں کر لی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا او ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ دنیا میں تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں، فرمایا اس کے بعد ثم استغفرتنی، آسمان کے بادلوں تک تیرے گناہ پہنچے اور تو میں رب العالمین غفور الرحیم رب سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وہ بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، فرمایا تو ساری کی ساری زمین گناہوں کی بھر کے میرے پاس لے کے آ، شرط یہ ہے کہ تیری اس بھری ہوئی زمین گناہوں کی ان میں شرک شامل نہ ہوا، میری توحید میں کوئی خلل نہ آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری ساری زمین گناہوں کی بھری ہوئی میں اتنی بڑی بخشش لے کے تیرے پاس آؤں گا۔